الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس پناہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے، آپ سب احباب کو مجھے سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس ذات بابرکات نے ہمیں عظیم دن عطا فرمایا جس کو ہم عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور یہ عظیم دن ماہ مقدس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بعد قسمت والوں کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور ہم اسے عید الفطر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے ہمارے دوست احباب اعز و اقارب میں سے لوگ تھے جو پچھلے سال عید کی ان بہاروں میں، عید کے ان نظاروں میں ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج اس عظیم دن کے موقع پر، بابرکت دن کے موقع پر وہ ہم میں نہیں ہے۔ گوشتدار فانی سے پوچھ کر گئے ہیں
ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات اپنی بخشش فرمائے، اور جو رب نے ہمیں یہ موقع آج عطا فرمایا ہے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں۔ ماہ مقدس رمضان المبارک کے روزے جن احباب نے رکھے، ان کے لیے واقع ہی یہ عید کا دن ہے، کیونکہ بابرکت ساعتوں میں انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لایا، نماز کو ادا کیا، نماز تراویح کو ادا کیا، قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہوتے رہے۔ یقیناً ان کے لیے یہ عید کا دن ہے، پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا تقاضا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ مالک کائنات اس بابرکت رمضان المبارک کے مہینہ میں جو ہم سے کمی رہ گئی، جو ہم سے غلطیاں سرزد ہوئی، تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری ان غلطیوں کو، ان گناہوں کو، ان کمیوں کو معاف فرما۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے کلام میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدہ کو پورا کرو، اور جو وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ تو کتنا بہترین اللہ رب العزت کا یہ اعلان ہے، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اوفوا بعہدکم، کہ میں نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ میں ضرور پورا کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کا اعلان فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، کہ جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ تم پورا کرو۔ تو ہم نے اس وعدے کے متعلق یاد دہانی کرنی ہے کہ ہم نے کون سا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات سے کیا تھا، اور کون سا وعدہ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ فرمایا تھا۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ وعدے کو پورا کرنے والی ہے، وہ ہم سے یہ تقاضا کر رہی ہے وہ ذات کہ ہم نے جو اس ذات سے وعدہ کیا تھا ہم وہ پورا کریں۔ آپ کے سامنے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ دنیا کی مثال ایک بازار کی طرح ہے، کہ دنیا کے اس بازار میں کچھ چیزیں سستی ہوتی ہیں، کچھ مہنگی ہوتی ہیں، کچھ ادنا ہوتی ہیں، کچھ اعلیٰ ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو نایاب ہوتی ہیں۔ تو سستی ہو یا مہنگی ہو، ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، مہنگی ہو یا نایاب چیز ہو، اگر ہم نے اس کو خریدنا ہے تو اس کے لیے ہمیں قیمت ادا کرنا پڑے گی، ہمیں اس کے لیے قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ جب دنیا کے بازار کا یہ عالم ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے رضائے خدا کی جو ہم نے قیمت ادا کرنی ہے وہ طلب صادق ہے، دل میں سچی اور پکی لگن کا اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا، یہ ہر بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا بھی ایک دربار ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انعامات اور احسانات عطا کیے جاتے ہیں، ایک دربار ہے۔ یہاں سے اسے ہی سرفرازیاں اور انعامات ادا کیے جاتے ہیں جو اس کی بارگاہ میں طلب صادق لے کے آئے، سچی محبت لے کے آئے، سچی لگن لے کے آئے۔ تو جس طرح ہم دنیا کے بازار میں کسی چیز کی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، چاہے وہ سستی ہو، چاہے وہ مہنگی ہو، چاہے وہ ادنا ہو، چاہے وہ اعلیٰ ہو، چاہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہو، چاہے وہ نایاب ہو، اس کے لیے جب ہمیں قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو اللہ کے احسانات اور نوازشات کے دربار میں اس کے احسانات اور اس کی نوازشات کے لیے ہمیں طلب صادق ادا کرنا پڑتی ہے۔ اگر طلب صادق نہیں ہے تو ہم اس کے احسانات اور انعامات کا فضول میں طلب کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم کسی چیز کی طلب کریں، جب بھی ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی چیز کا سوال کریں، جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دست سوال عرض کریں تو دست سوال عرض کرنے کے لیے دل میں طلب صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دامن تو پھیلاتا ہے، یا اللہ مجھے یہ بھی عطا کر، یا اللہ یہ بھی مجھے عطا کر، یا اللہ یہ بھی مجھے عطا کر، یا اللہ یہ بھی مجھے عطا کر، لیکن وہ زبان سے کہتا ہے، دل اس کا اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، دل کا جھکاؤ اس کی طرف نہیں ہوتا، تو پھر اللہ رب العزت تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، وہ تو اس چیز کو دیکھے گا کہ میرا بندہ مجھ سے زبان سے مانگ رہا ہے یا دل سے مانگ رہا ہے۔ تو کسی چیز کی بھی طلب اللہ کی بارگاہ میں اگر کرنی ہے تو اس کے لیے طلب صادق اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ اصول ہے زندگی کا، اور یہ قانون اور ضابطہ بنا دیا گیا ہے کہ کسی شے کے حصول کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو چیز انسان طلب کرنا چاہتا ہے اس کے لیے طلب صادق ہو، اور دوسری چیز آپ کے پاس اس کو حاصل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ جو بھی چیز بندہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دو اصول بنائے گئے کہ اس چیز کے حاصل کرنے کے لیے طلب صادق بھی ہو اور بندے میں حاصل کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گی تو پھر بندہ اس چیز کو طلب کر لے گا، حاصل کر لے گا، چاہے وہ دنیا کی بارگاہ ہو چاہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہو۔ دونوں چیزوں کو ہم سامنے رکھیں گے۔ ایک بندہ بازار میں جاتا ہے، نوٹوں سے اس کا جیب بھرا ہوا ہے، بازار میں ساری چیزیں موجود ہیں، سستی بھی ہے، مہنگی بھی ہے، ادنا بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، نایاب بھی ہے، قیمتی بھی ہے، لیکن اس کا من نہیں ہے کسی چیز کو خریدنے کو، اس کی طلب نہیں ہے، تو پھر اس کی مرضی ہے وہ خریدے یا نہ خریدے۔ ایک تو یہ چیز، اور دوسری چیز آپ اس کو نظر میں رکھیں کہ ایک بندہ بازار میں جا
آتا ہے ایک بندہ بازار میں گیا اور اس کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ سستی ہو، چاہے وہ مہنگی ہو، چاہے وہ نایاب ہو، چاہے وہ قیمتی ہو، کیسی بھی چیزیں ہوں، اس کا من ہے، اس کی طلب ہے کہ وہ ان چیزوں کو خریدے، اور ان چیزوں کو خریدنے کی وہ کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی جیب اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کی جیب میں کوئی پیسے نہیں ہے، روپے نہیں ہے، دراہم نہیں ہے، دینار نہیں ہے، تو وہ اس کو نہیں خرید سکتا۔ جب دنیا کے بازار کا یہ عالم ہمیں نظر آتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی چیز خریدنی پڑ جائے تو اس کے لیے ہمیں قیمت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں طلب صادق کی ضرورت ہوتی ہے، تو جب اللہ کی بارگاہ آئے اور اللہ کا دربار بار آئے تو اس میں بھی طلب صادق کی بھی ضرورت ہے، اور یہ شرط اولین ہے کہ جب تیرے دل میں اے بندے خدا اللہ کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنا مقصود ہو، اللہ کی بارگاہ سے کوئی طلب کرنا مقصود ہو، اللہ کی بارگاہ سے انعامات اور احسانات حاصل کرنا مقصود ہو، تو تیرے دل میں طلب صادق کا ہونا ضروری ہے۔ اگر طلب صادق نہیں ہے، اگر سچی اور پکی لگن نہیں ہے، ظاہری عادات و اطوار دنیا کو دکھانے کے لیے اور ظاہری ہاتھ اٹھا کے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، دل تیرا ان دعا کی طرف مائل نہیں ہے اور دل اس کی طرف توجہ نہیں کرتا، تو یقین رکھو اللہ رب العزت کے محبوب کا یہ بھی اعلان ہے کہ جب تک دل تمہارے زبان کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اور جو تم زبان سے الفاظ کا اقرار کرتے ہو اس اقرار کے ساتھ تمہارا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ جو تم زبان سے الفاظ ادا کر رہے ہو اس میں تم عمل میں کے لحاظ سے سچے ہو، تمہیں طلب صادق اس میں محسوس ہوتی ہے، تو پھر وہ رب تعالیٰ تمہاری طلب صادق کی وجہ سے تمہاری اس طلب کو بھی قبول کرے گا، تمہارے اوپر احسانات بھی کرے گا، تمہارے اوپر نوازشات کی بارش بھی کرے گا، لیکن اگر عمل کے لحاظ سے تم اس میں سچے نہیں ہو، تمہارے دل میں طلب نہیں ہے، زبان صرف اس بات کا اقرار کرتی ہے، تو وہ ذات وراء الورا ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں، وہ برتر ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عظیم ہے، اس سے بڑی عظمتوں والی کوئی ذات نہیں ہے، وہ اعلان کرتی ہے جب تیرے دل میں طلب صادق نہیں، پھر زبان اور منہ لے کر کیا وجہ ہے کہ تو میری بارگاہ میں آیا ہے؟ وہ زبان وہ رب الا کی ذات وہ بندے کو خطاب کرتی ہے، اے میرے بندے اگر میری ذات سے کوئی مانگنا تیری طلب میں شامل ہے، پھر زبان اور چہرے کے ساتھ نہ، ریاکاری کے ساتھ نہ، بلکہ دل کی لگن سچی لگن اور طلب صادق لے کے آ۔ آج اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں اور آتے ہیں، جب تک ہمارے دل میں سچی لگن نہیں ہوگی اس ذات بابرکات کے سامنے جھکنے کی، چاہے ہم لاکھ سر کو پکڑتے رہے، ہم دامن کو پھیلاتے رہے، ہم جناب اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے رہے، ہم دعا کرتے رہے مالک ہمیں یہ عطا کر، دل اس طرف مائل نہ ہو، دل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ طلب صادق نہ کر رہا ہو، اللہ کی ذات بھی دلوں کو جانتی ہے، دلوں کا حال جانتی ہے، وہ کبھی بھی عطا نہیں کرتی۔ رب بھی کہتا ہے کہ میری بارگاہ میں آ تو سچے دل کے ساتھ آ، طلب اور سچی لگن کے ساتھ آ، جب تو طلب صادق کے ساتھ آئے گا اور پکی اور سچی لگن کے ساتھ آئے گا، بس ہاتھ کا اٹھانا، دامن کا پھیلانا، آنسو کا بہانا ہے میرے بندے تیرے دائرہ اختیار میں ہے، اور رحمتوں کی برسات کا کرنا وہ میرے اختیار میں ہے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، یہی تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو وعدہ ہے میرے بندو تم نے مجھ سے کیا تھا وہ پورا کرو، اور جو وعدہ میں نے اس وعدے کے بعد تم سے کیا تھا وہ میں پورا کروں گا۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا وعدہ کیا؟ ہم پڑھتے ہیں
یہ ہمارا اقرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ۔ یا اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیرا کوئی ہمسر نہیں، اور تیرے جیسی کوئی ذات نہیں، یہ ہمارا اقرار ہے۔ اور اقرار کے ساتھ ساتھ ہم لا الہ الا کے ساتھ ہم اس بات کا بھی اعلان کرتے ہیں مالک حکم تیرا ہوگا، ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اعلان تیرا ہوگا، تیری بارگاہ میں ہم جھکنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں بس اصول، قوانین، احکام، ساری چیزیں عطا کرنا تیرا کام ہے۔ ہم نے تیرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، ہم نے یہ تیرے ساتھ وعدہ کیا ہے، جب تیرا حکم آ جائے گا ہم سر کو جھکا دیں گے، تیرے حکم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں گے۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ کی ذات کے ساتھ، محمد رسول اللہ، یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم جو تو نے ہمیں پیارا محبوب عطا کیا، جو ہمیں تو نے اپنا پیارا محبوب عطا کیا، ہم یہ بھی تیری بارگاہ میں زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے اس بات کی تصدیق کی مہر لگاتے ہیں جو سونا اور پیارا محبوب تو نے عطا کیا وہ اللہ کا آخری رسول ہے، وہ تیرا پیارا محبوب ہے۔ ہم اس بات کا ایقان کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں اور دل سے اس بات کی تصدیق لگاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، یہ سارے اقرار، یہ تصدیق بالقلب جب ساری آ گئی، اوفوا بعہدی، اس کا سارا اصول اور ضابطہ ہمیں عطا کیا گیا، تو اس کے تحت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ایفا ہوگا، وہ وعدہ پورا ہوگا۔ اور اگر ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ رب العزت کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، تو جو وعدہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صورت میں اللہ کی ذات سے کیا ہے، اس میں ہم جھوٹے ہو جائیں گے، وہ ہم پورا نہیں کریں گے۔ قانون ریاست محمد رسول اللہ، ریاست کا قانون اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اس میں نہ چی ہے نہ چرا ہے، بس اللہ فرماتا جاتا ہے تم اسے قبول کرتے جاؤ۔ اللہ کا رسول حکم صادر کرتا ہے، اپنی ادا کے استاد کو، اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنے سارے جاہ و حشمت کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سب نگو کر دو، قربان کر دو، نچھاور کر دو۔ اللہ کا حکم کیسے آتا ہے، بندہ اس کا یہ نہ کہے میں تو یہ نہیں کروں گا، یہ میرے مزاج کے خلاف ہے، یہ میری تربیت کے خلاف ہے، یہ میرے خاندان کے خلاف ہے۔ نہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے، بندہ جو ہوا، غلام جو ہوا، اس کو چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھک جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی پگڑی کو اتار کے رکھ دے، کہے مالک تو نے جو مجھے عطا کیا میں تیری بارگاہ میں شکرانہ ادا کرتا ہوں، اور جو تو حکم ادا کر رہا ہے اس کے سامنے سر نگی کرتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہم سمجھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں، لیکن جانتے ہوئے بھی ہم اس سے دور چلے جا رہے ہیں، پہچانتے ہوئے بھی ہم یہ راستہ اختیار کرنے کے بعد اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے عطا کردہ فرامین اور اصول جو رب نے عطا کیے تھے، جو رب کے رسول نے عطا کیے تھے، عطا ہونے کے بعد، اب یہ راستے پہ آنے کے بعد، مین روڈ پہ آنے کے بعد، اس سڑک پہ سفر
ان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب ہمیں ایک راستہ مل رہا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ شہر کے اندر سے جائیں، ہم جناب شہر کے باہر سے بائی پاس کو اختیار کر رہے ہیں. اور وہ شہر کیا ہے اور وہ بائی پاس کیا ہے؟ شہر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب عطا کی جس کو آپ قرآن مجید کہتے ہیں. اس میں اللہ رب العزت کا بازار لگا ہوا ہے، اور اس بازار حکمت میں، اس بازار کتاب میں اللہ رب العزت کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں. آ جاؤ میری ذات کے ساتھ لو لگا لو، آ جاؤ میری بارگاہ میں میرے حکم کے سامنے سر کو نجو کر لو. میں اعلان کرتا ہوں میری بارگاہ میں آ کے سجدہ ریزی کرو. یہ بازار ایک دکان ہے اللہ رب العزت کی. پھر اللہ نے فرمایا آگے چلو تمہیں ایک اور دکان ملے گی جس کو ہم زکات کہتے ہیں. آ جاؤ جس کے پاس اتنا مال ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ ادا کرے، قرض حسنہ دے، آگے چلا جائے. ہمیں دکان ملے گی، وہ روزے کی دکان ہوگی. روزے کو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے اللہ رب العزت کا حکم ہے یہاں سے سودا خریدنا یہ ہمارے لیے لازم کرا دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے فرض کرا دیا گیا ہے. نماز کا سودا ہو، زکات کا سودا ہو، روزے کا سودا ہو اور حج کا سودا ہو، دوسرے جتنے بھی اللہ رب العزت کے احکام اور قوانین کے سودے ہوں، اس شہر میں داخل ہونا اور ان ساری دکانات سے ایسے سودوں کو خریدنا جن کا اللہ نے حکم دیا ہر اس بندے پر لازم ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کرتا ہے. لیکن ہم نے دکانوں کو بھی دیکھا، ہم نے اس خدا کے بازار کا بھی مشاہدہ کیا. ہمارے پاس سارا کچھ موجود تھا، ہمارے پاس اللہ رب العزت کے قانون احکامات سارے اصول و ضوابط موجود تھے. ہم جانتے تھے اگر ہم اس مین روڈ پہ جائیں گے، سیدھا شہر میں داخل ہوں گے، اللہ ہمیں کامیابی دے گا. ہم سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا ان سے بیعدکم، تم مجھ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو پورا کرنا تمہارے ذمہ ہے. جب تم اسے پورا کر لو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا. اور یہ کیا ہے؟ تم میری دکانوں سے سودا خریدو اور اس کو استعمال کرو، اس سے کھاؤ پیو، اور پھر جب ایسے میری دکانوں سے آ کے سودا خریدو گے کل قیامت والے دن میں تم کو جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا. لیکن حالات بڑے ابتر ہو گئے، کلمہ پڑھنے والوں کے حالات بڑے پریشان کن مراحل میں داخل ہو گئے. ہم نے اس مین روڈ اختیار کرنے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اس شہر میں داخل ہو جاتے، لیکن ہم نے شہر میں داخل ہونے کے بجائے ہم نے بائی پاس کا کنارہ لیا، بائی پاس کو اختیار کیا. اور وہ بائی پاس کیا ہے؟ آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں، اور اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں، اس بات سے واقف ہے. وہ بائی پاس یہ ہے ہم بستر پر لیٹے ہوئے ہم کہتے ہیں بس اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کرے گا. ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جناب زکاتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جناب روزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نماز تراویح کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کے احکام کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ داخل الجنہ. ایک روایت کو ہم نے سینے میں رکھ لیا، سارے اللہ کے احکام کو ہم نے پسے پل ڈال دیا. ہم نے بائی پاس کو تو اختیار کر لیا، لیکن جو اللہ کا شہر تھا، اللہ کی کتاب تھی، اللہ کے رسول کا فرمان تھا، اس کو اختیار کرنے سے ہم دور چلے گئے. کاش کہ وہ مسلمان آج دوبارہ لوٹ آتے، کاش کہ وہ اس وقت دوبارہ لوٹ آتا، کاش کہ وہ زمانہ دوبارہ لوٹ آتا جب اللہ اکبر کی صدائیں مساجد سے گونجتی تھی. تو پھر کیا ہوتا تھا؟ وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ اللہ کے گیت گانے والے، اس کے رسول کی غلامی کا دم بکنے والے، بس ایک اللہ اکبر کی صدا ہوتی تھی، اللہ کے گھر کی طرف دوڑے چلے آتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دوڑے کھینچے چلے آتے تھے. لیکن افسوس، سادہ افسوس، ہم نے بائی پاس کو اختیار کر کے ہم نے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو ہم نے تباہ و برباد کیا.
اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تو اعلان کرتا ہے ہماری بارگاہ میں آؤ تمہیں عطا کریں گے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ رہے منزل ہی نہیں۔ یہ تو آواز آتی ہے آج اگر میری کتاب کو اٹھا، ہم تو مائل بکرم ہیں، ہم تو ہمیشہ عطا کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں، بس اٹھ کے آنا تیرا کام ہے، دامن کو پھیلانا میرے بندے تیرا کام ہے، گر گرا کے آنسو بہانا تیرا کام ہے، لیکن رب فرماتا ہے بس آنا تیرا کام ہے، اپنی رحمتوں کی نوازشات، رحمتوں کی برسات تجھ پہ لٹانا میرے رب کریم کا کام ہے۔ حضرت محترم، لیکن ہم اس سے دور چلے گئے، ہمیں اس متعلق سوچنا چاہیے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام آپ طواف کر رہے تھے، تن تنہا تھے، اکیلے تھے، آپ طواف میں مصروف تھے، اور حضرت فضالہ حتیم کعبہ میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حالت کفر میں تھے۔ آپ بھی حضور علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں یہ ارادہ کیا کہ آج جو رؤسائے قریش کام نہیں کر سکے، آج جو سرداران قریش کام نہیں کر سکے، آج میں اللہ کے اس نبی کا علیہ باللہ زندگی کا چراغ بند کر دوں گا۔ دوڑے حضور کے پیچھے قریب قریب آتے گئے، جب اور قریب ہوئے وہ پیارے اللہ کے محبوب، اللہ کے نبی، دادائے وجود، آپ نے ابھی سر کو پیچھے پلٹا نہیں تھا، دیکھ رہے تھے فضالہ میرے پیچھے ہے۔ آپ نے وہیں چلتے چلتے ارشاد فرمایا فضالہ کس ارادے سے آئے ہو، کس وجہ سے ادھر ہو؟ تو اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا اے مسلمانوں کے نبی، لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے آتے ہیں، لوگ ادھر اللہ کے گھر کا طواف کرنے آتے ہیں، میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تعال یا فضالہ، اے فضال اپنی اصل حقیقت کی طرف لوٹ، اپنی اصل بات کی طرف لوٹ، تو دل میں میرے بارے میں کیا سوچ رہا تھا، دل میں کیا خیالات تھے کہ آج میں اللہ کے نبی، مسلمانوں کے نبی کا علیہ باللہ خاتمہ کر دوں گا۔ جب فضالہ نے یہ سنا زبان کانپ گئی، جسم پہ کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فضالہ میرے سامنے آؤ، سامنے آئے۔ اللہ کے نبی اس رحمتوں والے نبی نے جب اس کے سینے پر ہاتھ مارا، دل میں اللہ کی توحید کی، معبود کی رسالت کی شمع روشن ہوئی اور پڑھنے لگے اللہ کی بارگاہ، معبود کائنات کی بارگاہ سے یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب یہ پڑھا تو اس بات کا ہمیں سبق ملا کہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے رسول کے دشمن نظر آتے تھے، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا تو اس کی قیمت انہیں مل گئی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وہ قیمت عطا کی، وہ نوازشات عطا کی، وہ عزت عطا کی۔ چند لمحے پہلے وہ حالت کفر میں تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی عزتوں کے تاج انہیں نہیں ملے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، اس دار اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھا، اللہ نے قیمت عطا کر دی۔ وہ قیمت کیا تھی؟ کلمہ تو نے پڑھا ہے، اس کلمہ کے بدلے تجھے جنت عطا کی جائے گی۔ آج ہم کلمہ ہمیں مل گیا، نہ ہم نے محنت کی، نہ ہم نے زیادہ کوئی سفر کیے، نہ ہم نے تعلیم حاصل کی، نہ ہم نے تحقیق کی، بس اللہ نے کرم فرمایا۔ وہ کرم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ تاج ہمیں عطا کیا۔ ہم نے پڑھا، ہم نے سینوں میں رکھا، ہم زبانوں سے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن عملاً ہم نے اللہ رب العزت کی کتاب کو کھنگالنے کی بجائے اللہ کے رسول کو فرمان کے
العزت نے یہ بھی اعلان فرمایا ہے کہ بے عمل ہوں تو پھر جہنم رسید کیا جائے گا. وہ کسی نے کہا تھا بے عمل دل ہوں تو برسات سے کیا ہوتا ہے, کھیتی بنجر ہو تو پھر برسات سے کیا ہوتا ہے. عمل لازمی ہے تکمیل تمنا کے لیے, ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے. ہم نے رنگینی خیالات کے محور میں آ کر اس بات کا اعلان کر دیا بس ہمارے لیے مسلمان ہونا کافی ہے, بس ہمارے لیے کلمہ پڑھنا کافی ہے. اگر یہ کافی ہوتا اللہ رب العزت نہ نماز کو فرض کرتا, نہ روزے کو فرض کرتا, نہ زکوٰۃ کو فرض کرتا, نہ کوئی اور عمل کے فرائض کی ادائیگی کا حکم دیتا. ان فرائض اور اعمال کی ادائیگی کا حکم اس وجہ سے دیا گیا کہ آپ کامل ایمان والے بن جاؤ. اور اللہ کا یہ وعدہ یاد رکھو, ہم نے یہ وعدہ کیا اس کے حکم کے سامنے ہم سخت نگو کریں گے, لیکن ہم نہیں کرتے. آج شراب عام ہے, ہم کھلی محفلوں میں کلمہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پیتے ہیں. آج منشیات عام ہو چکی ہے, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. آج ہمارا گھر گھر منشیات کا اڈے بنا ہوا ہے, اور جس کا گھر اس چیز سے پاک ہے وہ اس چیز سے لاغر نظر آتا ہے, کوسوں دور نظر آتا ہے. یار یہ اگر منشیات کے دھندے میں ہے تو پھر میں اس بات کا کیوں نہ اعلان کروں, اس کے خلاف کیوں نہ آواز اٹھاؤں. کیونکہ آج اگر میرے پڑوس کا گھر منشیات کا دھندا بن چکا ہے تو ہو سکتا ہے کل میرا گھر بھی اسی سے برباد ہو جائے. گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ سے جو پڑوس اڑوس پڑوس میں ہمارے زنا ہوتے ہیں, شراب کاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں, جملہ اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے. حضرات محترم, یہ وہ اڈے جو ہم نے آباد کر لیے ہیں یہ کل ہمارے آشیانے کو بھی تباہ کر دیں گے, ہمارے گھر کو بھی تباہ کر دیں گے. اللہ نے فرمایا, اس کے رسول نے فرمایا سونا اور ریشم مرد کے اوپر پہننا حرام ہے. ہم سونا بھی برملا پہنتے ہیں, ہم ریشمی لباس بھی برملا پہنتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کے بھی غلام ہیں, اس کے رسول کے بھی غلام ہیں. اللہ کے رسول آ رہے تھے, صحابی سامنے سے آ رہا تھا اور صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا آپ کا چہرہ جلال سے سرخ ہوا. اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابی, کیا تو نے دین اسلام کو نہیں پڑھا, کیا شریعت کے احکام کو نہیں پڑھا. اس میں نہیں لکھا کہ مردوں کے اوپر سونا حرام ہے, تو کیوں پہن رہا ہے. حضور نے اس کی انگلی سے وہ انگوٹھی کو اتارا, دور پھینک دیا. حضور ناراضگی کی صورت میں چلے گئے, پیچھے صحابہ موجود تھے. صحابہ نے کہا, وہ بھی جانے لگا انگوٹھی کا مالک, تو صحابی نے کہا ایسے کرو کہ اس انگوٹھی کو اٹھا لو, اٹھانے کے بعد اس کو گھر لے جاؤ, گھر میں کسی آپ کی عورت کے کام آئے گی, بیٹی کے کام آئے گی. حضرات محترم, ہوا ہے کمیٹی کی طرف سے کہ بارش کی وجہ سے 10-15 منٹ لیٹ کر دیا, حالانکہ میں اس کو اختتام کرنے والا تھا. حضرات محترم, میں عرض کر رہا تھا وہ صحابی رسول, اس نے کہا کہ انگوٹھی کو تو رب کے محبوب نے اتار پھینکا ہے, تجھ پر حرام ہے, تیرے گھر والوں پر حرام نہیں ہے, اس کو اٹھا لو, گھر میں دے دو, اپنی ازواج کو, اپنی بیٹیوں کو, اپنی عورتوں کو دے دو, یہ تو جائز ہے. اس صحابی رسول کا ایمان دیکھے, اس نے کہا جس کو اللہ کے رسول نے ناپسند کرتے ہوئے دور پھینک دیا, میرا ایمان اس بات کو دوبارہ نہیں کرتا کہ میں اس کو دوبارہ اٹھا لوں. آج آپ بیٹھے ہیں, میں بھی کھڑا ہوں, آپ میرے سامنے ہیں, میں آپ کے سامنے ہوں. کیا ہم سونا نہیں پہنتے؟ بتائیں ذرا, سونا پہنتے یا نہیں پہنتے؟ آج ہمارے لڑکے کی شادی ہو, کوئی بھی انگلی شاید کوئی خالی نظر آئے جس میں سونے کی انگوٹھی نہ ہو, کیا ہم اللہ کے احکامات کا برملا اس کا توڑ نہیں کرتے, اس کا انکار نہیں کرتے, اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرتے؟ کیا ہم اللہ کے احکام کی توہین نہیں کرتے؟ ہم برملا کرتے ہیں. پھر ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں یا اللہ یہ جو
سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ حضرات محترم، شراب پینا اسلام میں حرام ہے۔ حرام ہے یا نہیں ہے؟ کوئی ایسا بندہ ہے جو اس بات کا کہتا ہو کہ شراب حلال ہے؟ آج ہماری یہ ریاست پاکستان، آپ اگر ایک سال پیچھے چلے جائیں، ایک سال پیچھے چلے جائیں تو قومی اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا۔ بل پاس کرنے والا کون تھا؟ وہ مسلمان نہیں تھا، وہ غیر مسلم تھا، وہ ہندو تھا۔ انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو عام موجود ہے۔ اس ہندو نے ہماری قومی اسمبلی، ریاست پاکستان، اسلام کے نام پر جو وطن حاصل کیا گیا، اس کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ بل، یہ قرارداد یہ پیش کی تھی کہ ہمارا ہندوازم بھی شرع عام شراب کی اجازت نہیں دیتا۔ آج تمہارے پاکستان میں شراب کے اڈے ہیں، بدکاریوں کے اڈے ہیں، شراب شرع عام پیا جاتا ہے، اور جو بل اور جو سند اس پہ حاصل کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں کے لیے حاصل کرتے ہیں، ہم اقلیتوں کے لیے حاصل کرتے ہیں، ہم ان لوگوں کے لیے حاصل کرتے ہیں جو غیر مسلم ہیں، ان کی ضرورت ہے۔ اس ہندو نے قومی اسمبلی میں یہ بل پیش کیا، قرارداد لائی کہ ہم ہندو اس بات کا اعلان کرتے ہیں اور اس بات کی قرارداد پیش کرتے ہیں اس شراب کو بند کیا جائے، ہمارے نام کو بدنام نہ کیا جائے، ہمارے نام کے اوپر یہ دھبا نہ لگایا جائے کہ یہ ہندو، یہ سکھ، یہ غیر مسلم یہ شراب کا اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے ہم خریدتے ہیں۔ اور آپ اپنے ایمان میں جھانک کر دیکھیں، جن کو ہم نے ووٹ دیا، جن کو ہم نے وہ پرچی دی، جن کے نام پر ہم نے انگوٹھا لگایا، جن کے نام پر ہم نے مہر لگائی، آج وہ ویڈیو اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی بندہ جناب اس پارلیمنٹ کے اس ہاؤس میں، اس قومی اسمبلی میں اس بات پر راضی نہ ہوا کہ شراب کے اس بل کو پاس کیا جائے۔ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کا اعلان کرتے ہیں، لیکن آپ ذرا سوچیں، ہماری اسمبلی ہو، ہمارا ملک پاکستان ہو، اسلام کے نام پر حاصل کیا جائے، اسلام کے گن گائے جائیں، مساجد میں شمار ہوں، درسگاہیں میں شمار ہوں، لیکن پھر بھی جن کو ہم نے وہ پرچی ڈالی، جن کو ہم نے ووٹ دیا، وہ اس اسلام کے حق کے لیے وہ اسمبلی میں ایک ہاتھ کھڑا نہ کر سکے، وہ کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان نہ کر سکے کہ شراب کو اسلام نے حرام کرا دیا ہے، ہم اسے حرام سمجھتے ہیں، اس قرارداد کو منظور کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹ کے اس ہاؤس سے، اس اسمبلی کے فلور سے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ کثرت کے ساتھ اس قرارداد کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے کیونکہ اس کو زیادہ ووٹ نہیں ملے۔ ہم ایسے مسلمانوں کو ووٹ دیتے ہیں، ہم ایسے مسلمان رہنما چنتے ہیں، ہم ایسے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کو پیچھے کرتے ہیں اور سیاست کو ہم آگے لے آتے ہیں۔ جہاں ہمیں چاہیے تھا دین اسلام کو ہم سینے سے لگاتے، جہاں ہم چاہیے تھا دین اسلام کے قانون کی بات کریں، جہاں ہمیں چاہیے تھا ہم حق کا اعلان کریں، جہاں ہمیں چاہیے تھا ہم حق کی بات کریں، ہم حق کی بات کرنے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں، ہم حق کا اعلان کرنے سے بھی گریزاں نظر آتے ہیں۔ اگر ہماری آواز اٹھتی ہے شراب کے دھندوں کے لیے، یار اس کا کاروبار ہے، اسے کرنے دو، اس کی مرضی، رب اسے برباد کرے گا۔ اللہ کا قرآن شاید نہیں پڑھا کہ اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا، آج بھی قرآن میں موجود ہے کہ تم ان لوگوں کے علاوہ خاص طور پر عذاب میں مبتلا نہ کیے جاؤ۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے روکتے نہیں ہیں، وہ جو کلمے کا اعلان تو کرتے ہیں لیکن زنا کے اڈوں کو روکتے نہیں ہیں، وہ کلمہ تو پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب ہاتھ سے شراب لے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے تو پی تو نہیں ہے، ہم نے تو کوئی برا کام کیا ہی نہیں ہے،
لیکن ہمارے جناب کام تک یہ دور بھی نہیں رکتی. ہم اس بات کا اعلان کرنے کی بھی راضی نہیں ہے یار چلو غریب بندہ ہے یہ تو نہیں کرتا اس کا بیٹا کرتا ہے, یار اس کو بے دخل نہ کرو جو غریب ہے, لیکن جو اس کا بیٹا ہے جس نے دھندے کا کاروبار کیا اس کو تو بات دور پھینکو, اس کو تو اپنی نسل سے دور کرو, اس کو تو اپنے بچوں سے دور کرو. آپ سوچتے ہیں میری تربیت اچھی ہے, یہ جو ہوا چلتی ہے نا, یہ جو ہوا چلتی ہے جس سمت چل جائے پھر ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. کوئی افراد بچتے ہیں جو حق کا اعلان کرتے ہیں, حق کی گفتگو کرتے ہیں, حق کے اوپر ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ امیر ہو, چاہے وہ مسکین ہو. ہر لحاظ سے جب یہ ہوا چلے گی تو پھر میں بھی اس کی لپیٹ میں ہوں, آپ بھی اس کی لپیٹ میں ہیں, ہماری نسل بھی اس کی لپیٹ میں ہے. آؤ ان چیزوں کو, ان اڈوں کو اپنے شادی بیاہ کے پروگراموں میں, یہ جو شراب کا ہم کام کرتے ہیں, ہم کنجریاں نچانے والا کام کرتے ہیں, آج اس عظیم عید الفطر کے دن میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں, ہم مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اور بولو یار, ہاتھ اٹھائیں. کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر شراب کیوں پیتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کی خبر نہیں ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ہماری عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے؟ ہم اپنے ایمان کے لبادے کو تار تار کر چکے ہیں. اور اگر کوئی بات کرے, مولوی بات کرے, میں اکثر یہ کہتا ہوں پھر انگلی اسی کی ذات پہ ہوتی ہے. مولوی کو کیا لگے اس نے یہ بات کیوں کی, اسے کون سا حق حاصل ہے, اور یہ حق مجھے اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا. آپ نے عطا نہیں کیا, آپ نے یہ مجھے حق عطا نہیں کیا, آپ نے مجھے صرف وہاں سے اٹھا کر یہاں کھڑا کیا ہے. باقی جو حقوق کی بات ہے وہ اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول نے مجھے مولوی کا لقب بھی عطا کیا, مجھے عالم کا لقب بھی عطا کیا, مجھے خطیب کا لقب بھی عطا کیا. اگر میں یہاں اس پلیٹ فارم پر کھڑی ہو کر اللہ کے اس عظیم کام میں اس بات کا اعلان نہیں کرتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ عالم جو حق کی بات نہیں کرتا وہ تو گنگا شیطان ہوتا ہے, وہ گنگا شیطان ہوتا ہے. مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کسی کے دل کو یہ بات اچھی لگے یا بری لگے, کسی کے دل میں یہ تکلیف ہو کہ اس نے کیوں بات کی اور مجھے آ کے کچھ باتیں سنائے, اس بات سے ذرا برابر بھی مجھے کوئی غرض نہیں اور کوئی تعامل نہیں ہے. لیکن جب بھی بات کروں گا حق کی بات کروں گا, آپ وعدہ کریں ہم اپنے چک کو منشیات سے پاک کریں گے. کرے وعدہ, یہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ ہے, انشاءاللہ تھوڑی ہوئی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں, ہم حضور کے گن گاتے ہیں, ہم مسلمانی کا ورد کرتے ہیں, ہم بڑے مومنوں کا اعلان کرتے ہیں, لیکن ذرا سارے ہاتھ اٹھاؤ اور وعدہ کرو ہم شراب کاری نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائے, مجھے کافی لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس بات کا اعلان نہیں کرتے, لیکن کرنا پڑے گا کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا الخمر والمیسر والازلام یہ سارے کے سارے جو شراب ہے بت پرست ہے, یہ جو تاش بازی پہ ہم جوا لگاتے ہیں, یہ سارے کام اللہ رب العزت نے حرام قرار دیے. جب یہ حرام ہے ہمیں سر کو تسلیم کرنا پڑے گا, ہمیں سر کو جھکانا پڑے گا, یا تو سر کو جھکا دے یا اس کی بارگاہ میں یہ اعلان کرنا چھوڑ دے کہ یا اللہ ہمیں بخش دے. جب ہم اس کے سامنے, اس کی بارگاہ کے سامنے ہم اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں, ہم کہتے ہیں کافر ہمارے دین کی توہین کرتے ہیں, ہم اعلان کرتے ہیں کافر ہمارے اسلام کی توہین کرتے ہیں, قرآن کی توہین کرتے ہیں, اسلام کی توہین کرتے ہیں, لیکن اس بات کو تو نہیں جانتے کہ ہم خود اس اسلام کی توہین کرتے ہیں, ہم خود اپنے صاحب اسلام کی توہین کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا, اس کے محبوب نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. حضور نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, ہم نہیں پڑھتے, ہم کیا ٹھنڈک ہو جا رہے ہیں یا تکلیف ہو جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت رسول رکھو. کوئی بھی اگر بندہ اس داڑھی کی شیو کرتا ہے کیا اللہ کے محبوب کو تکلیف نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم سمجھنے سے قاصر, ہم اس چیز کو پرکھنے سے قاصر, ہم نے
ان کے اوپر ہمیں آنا ہوگا، وہیں سے تو ہمیں دین ملے گا. ہمیں کالج یونیورسٹی ان سے دین نہیں ملے گا. وہاں ہمارے فیشن کے نام پہ، ہمیں پروگراموں کے نام پہ ہماری بچیوں کو نچایا جاتا ہے اور ہمارے بچوں کو ڈانس سکھایا جاتا ہے. میوزک کے نام پر ساری چیزیں بچھائی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ایک پروگرام تھا، یہ ایک فنکشن تھا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.